حاجی صاحب تو اس کو مگائیں آجائے بھائی مجھے شروع ہو گئی بیٹا باہر ایک دفعہ اعلان کر دو ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه متقن خطابه قل الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ شورى کی آیت ہے جو عنوان بیان ہے اور آج ایک مخصوص موضوع ہے جس پر ایک بیان جاری ہوگا اور اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے لہذا آپ اس کو بالکل عنوان مجلس کا ہے مگر مجلس کے عنوان سے اور طریقہ کار سے ہٹ کے اس کو سنیے گا. آج کا ہمارا موضوع ہے شہید ثالث علیہ الرحمہ اور آیت کا جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ آیت مودت کہلاتی ہے چونکہ جس کا ذکر ہے اس کا اس آیت سے خاص لگتا ہے. کیا بات ہے. اس لیے ہم نے یہ چاہا کہ اس آیت کی تلاوت کی جائے. مان ابھی ذہن میں آیا کہ کیوں نہ اس آیت کا انتخاب کیا جائے اور اس شخصیت کے لیے یہ آیت نہایت موضوع ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں لا اسألکم میں تم سے نہیں مانگتا, میں تم سے نہیں سوال کرتا علیہ اجرا اس تبلیغ رسالت پر کسی طرح کا کوئی اجر. میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اس پر کسی اجر کا الا المودۃ فی القربى سوائے قربہ کی مودت کی. یعنی تم سے سوال نہیں کیا جا رہا ہے مگر کیا بھی جا رہا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ تم میرے قربہ سے مودت رکھو. قربہ کو سمجھنے کے لیے بہت آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. قربہ کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ قرابت داروں سے محبت کرو. ہم قرابت دار ترجمہ نہیں کرتے, ترجمہ کرتے قربہ سے محبت کرو. قربہ خود ایک لفظ ہے جو کسی چیز کو ثابت کرتا ہے کہ قربہ کون ہو سکتا ہے. قربہ کو سمجھنے کے لیے بس ایک چھوٹا سا اقرب, یہ عربی زبان ہے اور یہ عربی زبان اور اس کی گرامر میں یہ چیز ہے. اقرب کہتے ہیں, اقرب افعل تفصیل کا صیغہ ہے, یعنی سب سے زیادہ قریب, مردوں کو سب سے زیادہ قریب ہو اسے کیا کہیں گے؟ اقرب. وہ آدمی جو مردوں میں سب سے زیادہ آپ سے قریب ہے آپ کہیں گے ہمارا اقرب. اقربا اسی سے آیا ہے. ہمارے یہاں اردو زبان میں لفظ بولا جاتا ہے عزیز و اقربا. اقربا اسی سے, اقرب سے ہی اقربا لیا گیا ہے, یعنی بہت سے وہ لوگ جو بہت قریبی ہیں, قریب ترین ہیں. اسی طرح اقرب کہتے ہیں قریب ترین مرد اور قربا کہتے ہیں قریب ترین عورت. واہ سبحان اللہ. اب اس کے بارے میں کیا اندازہ کریں؟
اقرب قریب ترین مرد اور قربا قریب ترین عورت پیغمبر سے خطاب ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے حبیب آمین سے کہہ دیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے قربا کی مودت کی. تو اب قربا یعنی قریب ترین عورت ہے کوئی جس کی محبت پیغمبر نے مانگی ہے. کیا بات ہے. یعنی قرآن جس کی محبت کا اعلان کر رہا ہے اور محبت کو اجر رسالت قرار دے رہا ہے، وہ کوئی بی بی ہے جس کی محبت لازم ہے. اب وہ بی بی کون سی ہو سکتی ہے تو ہم اس بی بی کو تلاش کریں گے کہیں چھوٹی سی جگہ، 2 جملوں میں زیادہ نہیں. پہلے ہم اس کو تلاش کرتے ہیں کہ آیا تطہیر میں کوئی بی بی ہے یا نہیں ہے. واہ. چادر تطہیر کے نیچے بسم اللہ کوئی بی بی ہے یا نہیں ہے. جزاک اللہ. آیا مباہلہ میں کوئی بی بی ہے یا نہیں ہے. بے شک بے شک ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چادر تطہیر میں بھی قریب ہو بی بی اور جو میدان مباہلہ میں بھی قریب ہو، اس بی بی سے زیادہ پیغمبر سے زیادہ کوئی قریبی نہیں ہے. کوئی قریب نہیں. خود ام المؤمنین عائشہ سے ایک روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ حضور جب کہیں باہر کا سفر کرتے تھے اور تشریف لے جاتے تھے تو سب سے ہم سب ازواج سے ملتے تھے اور سب کے آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ سے ملاقات کرتے. سب سے ملاقات کرنے کے بعد سب سے ملاقات کی سب سے پیغمبر ملے اور پھر یہ کے بعد دیگر ازواج سے ملنے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ رسول سب کے بعد میں اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے ملاقات کرتے تھے اور وہی بیان فرماتی ہیں کہ اور جب پلٹ کے آتے تھے سفر سے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملاقات کرتے تھے. تو اب جس سے سب سے پہلے ملاقات کر رہے ہیں اور جاتے ہوئے سب سے آخر میں ملاقات کر رہے ہیں، اس سے زیادہ قریب کون ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ قربا سے مودت کا حکم ہے، وہ اجر رسالت ہے اس کی محبت. تو اب خود اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت یہی ہے کہ دین میں فاطمہ زہرا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر فاطمہ اور اولاد فاطمہ کو ہٹا دیا جائے تو دین بنی امیہ کا کھلونا ہے، دین نہیں ہے. یہ تو حسین علیہ السلام کا کرم یعنی اولاد فاطمہ کا کرم کہ شراب کے جام سے دین کو نکال دیا. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. وہ بہانا چاہتے تھے اس جام کے اندر اور حسین علیہ السلام نے وہ زجاج پھینک دیا، وہ چھین لیا وہ پیالہ کہ جس کے ذریعے اسلام کو پینا چاہتے تھے اور آواز دی دین ہمارا ہے، دین ہمارا ہے. اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ ان کا دین محمد لم یستقم الا بقتل فیا سلوف خزیمی. اگر قیام دین محمد میرے قتل کے بغیر ممکن نہیں ہے تو تلواروں آؤ مجھے لے لو. اور جب مدینے سے نکل رہے تھے تو ایک جملہ فرمایا تھا کہ میں نکل رہا ہوں امت جد کی اصلاح کے لیے. حسین السلام نے اپنے قیام کا اعلان بھی فرما دیا تھا. تو بحث یہ ہے کہ یہ اجر رسالت اور اجر رسالت کی راہ میں جو بھی قربانی پیش کرے گا وہ مردہ نہیں ہوگا، زندہ ہوگا. اور اس کی دلیل قائم کی ہے پیغمبر اسلام نے کہ من مات ولم یعرف امام زمانے. نہیں، ایک اور ہے، یہ تو امام زمانہ کون ہے؟ یہ نسل فاطمہ زہرا ہے. نہیں، من مات علی حب آل محمد، جو قتل ہو جائے یا مر جائے محبت آل محمد پر وہ شہید مرتا ہے. شہید 3 طرح کے کم سے کم ہمارے سامنے آئیں گے. ایک شہید وہ ہوگا جو میدان جنگ میں جائے، تلوار سے جہاد کرے یا کوئی اور جو بھی اس وقت کا اسلحہ ہو، نیزہ بھی ہو سکتا ہے، تلوار بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے جا کر کے وہ جہاد کرے اور جہاد کرنے کے بعد لڑتے لڑتے جان کو سپرد کر دے اللہ، وہ شہید. ایک شہید، یہ شہید ہے کہاں کا؟
یہ میدان میں جا کے لڑنے والا ہے اور قتل ہونے والا ہے. دوسرا شہید وہ ہے جو حدیث کی روح سے من مات علی حب آل محمد، جو محبت آل محمد میں مر جائے. ایک اور شہید ہے کہ جو دفاع آل محمد میں مر جائے. کیا بات ہے. جو آل محمد کے دفاع میں مر جائے تو وہ بھی مرنے والا مردہ نہیں ہوتا، شہید ہوتا ہے. اسی لیے معصوم کا فرمان ہے وداد العلماء افضل من دماء الشہداء. علماء کے قلم کی روشنائی، مداد کہتے ہیں روشنائی، مداد العلماء، علماء کے قلم کی روشنائی افضل من دماء الشہداء، افضل ہے شہداء کے خون سے. مداد العلماء جزاک اللہ افضل من دماء الشہداء. علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے. یہ بات اور سے نہیں ہے، الجھن سے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا بتاؤ. مگر معصوم نے کہا ہے بھائی. کیا بات ہے. لگتا تو ہے کہ وہ تو بیچارے میدان میں جا رہے ہیں اور یہ گھر پہ بیٹھے ہوئے اپنا قلم چلا رہے ہیں، ان کی روشنائی ان کے خون سے افضل کیسے ہو سکتی ہے؟ کہیں سمجھ میں آتی بات نہیں آتی ہے. کیوں نہیں آتی؟ یاد رکھیں شہداء کے کا خون، ان کی قربانی قتل گاہوں میں دفن ہو جائے اگر علماء کے قلم سے لکھ کر کے تاریخ. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. زندہ باد. اگر اس کو علماء کے قلم لکھ کر کے تاریخ کا حصہ بنا دیں تو یہ قتل گاہوں کے افسانے بن جائیں گے، تاریخ نہیں بنے گی. اسی لیے علماء کے قلم کی روشنائی، ہم سمجھتے ہیں کہ علماء صرف یہ نماز کے مسائل بیان کرتے رہتے ہیں، اس پر اجتہاد کرتے رہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روزے کے مسائل بیان کرتے رہتے ہیں، اس پر اجتہاد کرتے رہتے ہیں. نہیں، یہ جب تاریخیں لکھتے ہیں تو تاریخ نہیں لکھتے، ایک پوری تاریخ کو رخ دیتے ہیں اور اس کو گھیر دیتے ہیں، اسے بنا دیتے ہیں. جو دفاع آل محمد میں مر جائے، جو دفاع آل محمد میں ایک لفظ لکھ دے تو یہ لکھنے والا لکھ تو رہا ہے اپنے گھر میں، مگر اس سے مجاہد کہا جاتا ہے. یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے لکھتا ہے، جو بھی کچھ اسے لکھنا ہے تو دفاع اہل بیت میں لکھ رہا ہے، دفاع آل محمد میں لکھ رہا ہے. آل محمد اہل بیت علیہ السلام پہ کسی نے حملہ کیا اور اس شخص نے جواب دیا تو یہ جواب تو اپنے گھر سے لکھ کے دے رہا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، مگر یہ اصل میں میدان جہاد میں اترا ہوا ہے. سے جہاد کی جو قسمیں ہیں ان میں ایک قسم یہ بھی ہے جہاد بالنفس ہے. جہاد کی کتنی قسمیں؟ جہاد بالنفس، نفس کے ساتھ جہاد کرنا. جہاد بالسیف، تلوار لے کے لڑنا. ایک جہاد ہے جہاد بالقلم، نہیں ایک اور جہاد آ جاتا ہے بیچ میں، جہاد باللسان، زبان سے جہاد کرنا. یعنی آپ کے دین کو ضرورت ہے اور آپ کہیں کہ آپ کے دین کے خلاف کہیں بولا جا رہا ہے اور تقریر ہو رہی ہے اور کوئی بات ہو رہی ہے اور آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں زبان سے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جواب دیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جواب دیں. تو جہاد بالنفس ہے، جہاد بالسیف ہے اور جہاد باللسان. اور چوتھی قسم آتی ہے جہاد کی، جہاد بالقلم، قلم سے جہاد کرنا، قلم سے لڑنا. تو یہ مجاہد ہوتے ہیں جو لوگ بیٹھے ہوئے اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے کام کرتے رہتے ہیں، دشمنوں کا جواب دے دیتے ہیں. رد میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ گھروں میں لکھتے ہیں، وہ میدان جہاد میں نہیں اترتے، مگر وہ ایک ایسی تاریخ بنا دیتے ہیں کہ جسے صدیاں یاد کرتی ہیں، صدیاں یاد کرتی ہیں. مثال کے طور پر علامہ ہلی نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا جواب دیا ابطال الباطل کے نام سے. کسی نے جواب دیا؟ روز بہان نے. روز بہان کی کتاب کا جواب دیا احقاق الحق، شہید ثالث علیہ السلام. اچھا اب یہ تھوڑے دن کا عرصہ نہیں ہے. ایک کتاب علامہ ہلی نے لکھی، علامہ ہلی کے 200 سال کے بعد اس سے کتاب کا جواب دیا.
200 سال کے بعد کتاب کا جواب دیا. اور علامہ شہید صالح علیہ الرحمن نے اس کتاب کا جواب کئی سو برس کے بعد دیا, ابطال الباطل کے بعد. اب سوچیں اس عرصے کے اندر علماء کیا پیدا نہیں ہوئے ہوں گے؟ ایسا تو نہیں ہے خالی رہ گیا, علماء پیدا ہوئے, بولتے بھی ہوں گے, مگر 200 سال 250 سال 300 سال میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو قلم سے قلم کا جواب دے دیتا ہے. تو اب سوچیں کہ لکھنے والے کتنی مشکل سے پیدا ہوتے ہیں اور کتنا بڑا دفاع آل محمد کرتے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ابطال الباطل کا جواب شہید علیہ الرحمن نے دیا. احقاق الحق نصر, یہ بات آئے گی ابھی میں جو بات کیا ہوں کو. تو شہید کتنے قسم کے مجاہد ہیں؟ 4 قسم کے مجاہد. سب سے بڑا جہاد کہتے ہیں کہ وہ جہاد بالنفس, مگر قلم میں جہاد بالنفس شامل ہے خود بخود. یعنی اگر آدمی باطل کے لیے کام کرے تو پیسے بہت ملتے ہیں. صلوات محمد قلم بکتا ہے, ہر اہم کا قلم بکتا ہے, مگر حق پرستی کا تقاضا یہ ہے کہ جان چلی جائے مگر قلم بکنے نہ پائے. یہ جہاد کرنے والے ہیں صاحبانہ قلم. اچھا, اب شہید ہونے والے کتنے ہیں؟ وہ جو میدان جنگ میں شہید ہوں گے, وہ جو محبت اہل بیت میں شہید ہوں گے, اور ایک شہید وہ ہوں گے جو کتاب لکھنے کی وجہ سے قتل کیے جائیں گے. صلوات پڑھے محمد والے, توجہ فرمائیں. ہمارے یہاں شہیدوں کی کوئی کمی نہیں ہے. شہید ہزاروں کی تعداد میں ہیں ہمارے یہاں, ہزاروں, ارے لاکھوں تو وہ شیعہ پڑھنے والے ہیں جنہیں دشمنان اہل بیت نے مار دیا ہے. بنی امیہ نے مارا, بنی عباس نے قتل کیا, لاکھوں کی تعداد میں ہیں, ہزاروں میں نہیں ہے, لاکھوں میں ہیں. تو وہ شہید ہیں کہ نہیں ہیں؟ کربلا کے شہید ہیں کہ نہیں ہیں؟ اسلام کی لڑائیوں میں جو لڑے ہیں اور شہید ہوئے ہیں وہ شہید ہیں کہ نہیں ہیں؟ مگر یہ کیا بات ہے کہ 4 شہید ہیں. شہید اول, شہید ثانی, شہید اول جن کی کتاب لما ہے, شہید ثانی جنہوں نے اسی کتاب کی شرح کی ہے, اور شہید ثالث جو آگرہ میں ہیں, شہید رابع جو دہلی درگاہ میں تشریف میں ہیں. آخر ان میں کیا بات ہے؟ نہیں, دوسرے تمام شہید ہیں مگر ان میں اور ان میں فرق یہ ہے باقی سب شہید تلوار سے شہید کیے گئے ہیں, تلوار سے مارے گئے یا کسی بھی طرح سے مارے گئے, میدان جنگ میں مارے گئے. مگر یہ 4 وہ ہیں جو کتاب لکھنے کی وجہ سے شہید کیے گئے. یہ 4 وہ ہیں جو کتاب لکھنے کی وجہ سے شہید کیے گئے. روز بہان کی کتاب کا جواب دیا شہید ثالث نے, اور ایک اور کتاب ہندوستان ہی میں لکھی گئی تھی تحفہ اثنا عشریہ. اس تحفہ اثنا عشریہ کا جواب 12 جلدوں میں لکھا تھا شہید رابع علیہ الرحمن نے. نزہہ اثنا عشریہ اس کا نام ہے, نزہہ اثنا عشریہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 4 وہ ہیں جو کتاب لکھنے کی وجہ سے مارے گئے. اور آج کا موضوع جو ہمارا ہے وہ شہید ثالث علیہ الرحمن ہے. شہید ثالث علیہ الرحمن نے بچپن گزارا اپنے آبائی وطن, کون سا ہے؟ شوشتر. شوشتر خوزستان کا ایک صوبہ ہے. اس صوبے کے رہنے, اس شہر کے رہنے والے ہیں جناب شہید ثالث. شہید ثالث کا پورا نام ہے نور اللہ. کیا ہے؟ نور اللہ. یہی نام ان کے دادا کا ہے. نور اللہ ان کے دادا کا نام ہے. ان کے باپ کا نام ہے شریف, یعنی نور اللہ ابن شریف ابن نور اللہ. یہ اچھا, ان کے آبا و اجداد آمن سے آئے تھے. ایک ہے جبل العمل جو اس میں لبنان, وہ نہیں, الف الف کے اوپر مد, مد کے بعد میم نام ہے. تو ان کے تبرستان صوبے میں ہے, یہ ایرانی کا ایک حصہ ہے. تو وہاں سے شوشتر آ گئے تھے, اور شوشتر میں ان کے والد اور دادا باقاعدہ سب عالم دین تھی, اور سب کی کتابیں کچھ نہ کچھ موجود ہیں.
آپ کے استاد عبد الواحد ہوا کرتے تھے اور عبد الواحد مباحثہ بھی کراتے تھے اور ان کو درس بھی دیتے تھے. ایک زمانے تک اپنے آبائی وطن شستر میں ہی تعلیم حاصل کی اور وہیں پہ رہے اور پھر سفر کیا شہر مقدس کا. شہر مقدس یعنی امام رضا علیہ السلام. مشہد مقدس، شہر مقدس یعنی مشہد مقدس. مشہد مقدس میں اچھا خاصا وقت گزارا اور تقریباً 37 سے 36 سے 38 سال کی عمر کے درمیان جب وہاں کے حالات بہت خراب ہوئے ہیں مشہد مقدس کے، تو سفر اختیار کیا آپ نے ہندوستان کی طرف. ہندوستان میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے ملا فتح اللہ ابو الفتح گیلانی. تو اب انہوں نے یہ ان کے عزیز ہوتے تھے، یہ اکبر کے دربار میں تھے اور اکبر کے 9 رتنوں میں شریک تھے. اکبر کے 9 رتن بڑے مشہور ہیں اور آپ کو حیرت ہوگی اس بات پر یہ سننے کے بعد کہ اکبر کے 9 رتنوں میں 4 یا 5 شیعہ ہیں. آپ حیرت انگیز بات نہیں، 4 یا 5 شیعہ ہیں، 3 اس میں ہندو ہیں، 2 اس میں 1 یا 2 اس میں یعنی اہل سنت میں سے ہیں. مگر اب بھاری اور بڑی تعداد جو ہے وہ شیعوں کی تعداد ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ تعداد کہیں ہوتی ہے، دماغ کہیں ہوتا ہے. دماغ شیعوں کو خدا نے عطا کیا ہے اور ہونا بھی چاہیے. یہ اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جو علم کا دروازہ ہے، شہر علم کا دروازہ ہے. جناب شہید علیہ الرحمہ نے ان کے جو عزیز تھے انہوں نے سفارش کی اور ان کی سفارش پر بلایا گیا ان کو. کہاں سے؟ ایران سے. مشہد مقدس سے ہندوستان کا سفر کیا. ہندوستان میں بھی کس جگہ میں پہنچے؟ شمالی ہند، جنوب ہند میں نہیں. جنوب ہند میں حیدرآباد وغیرہ آتا ہے، جنوب میں نہیں. اور جنوب کی وہ حکومتیں تھیں جو شیعہ نواز تھیں اور مضبوط تھیں. ان مضبوط حکومتوں کی طرف رخ نہیں کیا. عام طور پر لوگ انہی کی طرف جاتے تھے، مگر شہید علیہ الرحمہ نے جنوب کی طرف نہیں، حیدرآباد کی طرف نہیں گئے، مدراس کی طرف نہیں گئے جہاں گورگنڈا وغیرہ حکومتیں تھیں. بھائی بہت بڑی بڑی حکومتیں تھیں، مگر ان کی طرف رجوع نہیں کیا کہ شمال ہند کی طرف آئے. شمال ہند میں اس وقت شیعت بہت کمزور تھی، بہت ہی کمزور تھی. نام جانے کے لیے شیعہ تھے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ شہید کے ذہن میں اپنے علم کا اقتدار قائم کرنا نہیں تھا، شیعت کو پھیلانا تھا. لہذا جنوب ہند کے بجائے شمال ہند. مولانا حسن عباس فطرت صاحب نے اس پر بحث کی ایک جگہ پر اور انہوں نے مقالے میں لکھا ہے اس کو کہ وہاں بھی جا سکتے تھے کہ جہاں پر ملتان ریاست تھی اور ملتان کے اندر کھدیڑ کے شیعوں کو پہنچا دیا جاتا تھا، مگر شہید وہاں نہیں گئے بلکہ اس شہر میں رہے جو پائے تخت تھا مغل حکومت کا. اور جہاں پر مغل حکومت کا دبدبہ تھا وہیں پر شہید کے علم کا دبدبہ تھا. شہید کے علم کا دبدبہ تھا. پر میں دلیل دے کے جاؤں گا اس بات کی کہ اگر شہید کسی طرح کمزور ہوتے تو ان سب کے درمیان میں شہید اپنے پاؤں نہ جما سکتے تھے. پاؤں کو ہی جما سکتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے. لہذا شہید علیہ الرحمہ نے آگرے میں اپنے سکونت اختیار کی اور فتح پور سیکری جو آگرہ سے تقریباً 40 اور 50 کلومیٹر کے درمیان میں ہے وہ اس وقت مرکز ہوا کرتا تھا. ان کا بڑے بڑے علماء ملا عبد القادر بلایونی جیسا عاقل وہاں پر موجود تھا، ملا فتح اللہ شیرازی وہاں پہ موجود تھے، حکیم حمام جیسی شخصیتیں وہاں موجود تھی، مگر وہاں کا رخ نہیں کیا. اب یہ وہاں پر آگرہ میں آپ نے قیام فرمایا اور آگرہ میں قیام فرمانے کے بعد بادشاہ کو کہ مشیر خاص قرار پا گئے. اکبر کے مشیر خاص قرار پائے. اب اکبر کا اندازہ کیجئے، اکبر وہ شخص ہے کہ جس نے پوری دنیا پورے ہندوستان کو حکومت کی ہے اور بڑا اور شہنشاہوں میں بڑا شہنشاہ اور بہت بڑا نام ہے اکبر کا. اور اکبر کو مشورہ دینے والے تھے شہید علیہ الرحمہ. اور اکثر بیشتر
ساتھ ساتھ لے کے جایا کرتے. چنانچہ ایک بار جب جا رہے, آپ نے شہید کا ایک لقب سنا ہوگا, قاضی. قاضی کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے, جج کو. یہ ایک بار آگرہ کی فوج کے قاضی قرار پائے اور ایک بار لاہور کے قاضی قرار پائے. لاہور میں قاضی ہوا کرتے تھے شیخ معین. شیخ معین بوڑھے آدمی تھے. اکبر لاہور کی طرف گئے اور جب لاہور میں اکبر پہنچے ہیں تو شیخ معین آئے ہیں ان کے استقبال کے لیے. قاضی القضاة قاضی آئے ہیں ان کے, قاضی معین ان کے استقبال کے لیے آئے اکبر کے. لیکن شہید اکبر کے ساتھ ساتھ ہیں. 3 آدمی ہیں جو اکبر کے ساتھ, علماء میں 3 آدمی ہیں جن میں ایک آدمی شہید علیہ الرحمہ ہیں. تو اب وہاں پر یہ ہوا کہ شیخ معین جب آگے بڑھے تو آگے بڑھنے پر پیرانہ سالی کمزوری ضعیفی کی وجہ سے شیخ معین گر گئے. شیخ معین بے ہوش ہو گئے. خیر شیخ معین کو ہوش میں لے آیا گیا, مگر اب اکبر نے کہا کہ ہمارا قاضی جو ہے وہ کافی ضعیف ہو گیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ قاضی بدل دیا جائے, کوئی اور قاضی. اب تلاش کیا گیا کہ قاضی بنائے تو کسے. قاضی کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والا, فیصلہ کرنے والا, ججمنٹ دینے والا, یہ وہ قاضی ہے. تو اب نظر ڈالی گئی تو اکبر نے کہا شہید علیہ الرحمہ سے کہ آپ اس منصب کو سنبھالیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, میرے لیے مناسب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مغل دور کی ایک تاریخ فیروز شاہی, تاریخ فیروز شاہی کے مصنف نے صفحہ 98 پر لکھا ہے کہ سنی حکومت میں شیعہ کو عہدہ نہیں دیا جانا چاہیے. شیعہ کو منصب نہیں دیا جانا, یعنی کہ نظام یہ بنا ہوا ہے کہ دوسرے کو, غیر سنی کو کوئی منصب نہیں ملے گا, اور شیعہ خاص طور پر شیعہ کو کوئی منصب نہیں دیا جائے گا. اب ایسے ماحول کے اندر وہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ آپ قاضی القضاة بن جائیں, آپ شہر کے قاضی بن جائیں, اور شہر میں رہنے والے کون ہیں؟ اکثریت نہیں, واضح اکثریت سنیوں کی ہے. شیعہ تو بڑا نام ہے, 2-4 شیعہ کے علاوہ شیعہ نہیں ہے. جج پیش کیا گیا ان کے سامنے تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نہیں بنتا. کہا نہیں, آپ ہی کو یہ کام کرنا ہے. تو اس کے معنی ہے کہ اکبر کی نظر میں بھی آپ سے زیادہ اہم کوئی نہیں تھا اور صاحب علم نہیں تھا. کہنے کہ آپ ہی اس منصب کو سنبھالیں اور قاضی القضاة آپ ہی قرار پائیں, آپ ہی قاضی رہیں گے. تو اب انہی نے قضاوت کو اختیار کیا, مگر شرط سنیں, بس یہاں سے سنیں کہ شرط سنیں. شرط رکھتے ہیں کہ قاضی کا کام فیصلہ کرنا ہے نا. مثال کے طور پر ایک آدمی آیا حنفی مذہب کا ہے, وہ فیصلہ کرا رہا ہے, تو اب قاضی کیا کرے گا؟ بھائی حنفی ہے تو حنفی فقہ سے فیصلہ ہوگا نا. بس اب قاضی شہید علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ہاں اچھا, ہم اس منصب کو قبول کر لیں گے, لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ ہم کسی ایک خاص فقہ کے پابند ہو کے نہیں رہیں گے, بلکہ 4 فقہ ہیں. جب کوئی آئے گا اور ہم سے فیصلہ چاہے گا تو ہم کسی ایک فقہ کے پابند ہو کے فیصلہ نہیں کریں گے, کسی بھی فقہ سے فیصلہ کر دیں گے. تو ٹھیک ہے, 4 امام ہیں, 4 کسی سے فیصلہ کر لینا. یہ ہے شہید علیہ الرحمہ کا کمال اور کمال علم کہ انہی نے کہا کہ 4 فقہ ہیں, میں کسی ایک فقہ کا پابند ہو کے فیصلہ نہیں کروں گا بلکہ کسی بھی فقہ سے فیصلہ کر سکتا ہوں. تو پہلی دلیل تو یہ قائم ہوتی ہے کہ انہیں 4 فقہوں کا علم ہے. پہلی دلیل تو یہ قائم ہوگی کہ ان کے پاس 4 فقہوں کا علم ہے. پھر ایک دلیل قائم, ایک اور چیز یہ ہے کہ شہید علیہ الرحمہ نے فیصلہ جب بھی کیا شیعہ فقہ کے مطابق کیا, شیعہ فقہ کے مطابق کیا. لیکن کمال یہ ہے, یہ شہید کا تدبر اور علم تھا کہ وہ جانتے تھے کہ 4 فقہوں میں سے کسی ایک فقیر کے یہاں ہمارے مسئلے ملتے جلتے ہیں. ایک مسئلہ کسی کے یہاں مل رہا, دوسرا کسی کے یہاں مل رہا, دوسرا کسی کے یہاں مل رہا ہے. تو یہی وجہ تھی فرمایا کہ فیصلہ اپنے فقہ سے کیا جائے گا. تو 4 فقہوں کا وہ علم, ایک اپنی فقہ کا علم. تو اتنا علم رکھنا آسان کام نہیں ہے.
بہت بڑی بات ہے۔ پھر شہید علیہ الرحمہ نے ایقاۃ اللہ کا نام سنا ہے؟ بہت سنا ہوگا۔ 500 صفحے سے اوپر کتاب ہے، اتنی یہ بڑی ترتیب کے اندر A4 جو پیج ہوتا ہے A4 یہ پیج ہے، اور 500 پیجز سے اوپر ہے۔ کتنے دن میں لکھی ہوگی گیس کر؟ ایک سال، کہنا بہت آسان ہے، 500 پیج ہے بھائی، 500 پیج، 500 پیجز ہیں، A4 ہے، ایک سال، 7 مہینے میں لکھی، 7 مہینے میں۔ آسان نہیں ہے، کہہ دینا آسان ہے۔ مصائب النواسب یہ کتاب شہید علیہ الرحمہ نے تحریر کی، اور ملا محمد امین کشمیری نے لکھا کہ یہاں پر بہت زیادہ سوال و جواب ہو رہے ہیں اور شیعت کے خلاف ایک سیلاب سا آیا ہوا ہے، تو ملا محمد امین کشمیری کے لیے کتاب لکھی، 17 دن میں کتاب لکھی، مصائب النواسب 17 دن میں لکھی ہے۔ صواعق محرقہ کا جواب شہید علیہ الرحمہ نے لکھا۔ تو جیسے شہید علیہ الرحمہ ایران سے ہندوستان پہنچے ہیں، فوراً وہاں سے کتابیں پہنچنا شروع ہو گئی شیعت کے خلاف۔ دوسرا جرگہ تھا جو شیعت کے خلاف کتابیں پہنچا رہا تھا، اور شہید ان کا جواب دے رہے تھے۔ کمال ہے، شہید ان کا جواب دے رہے تھے۔ یہ جواب نہیں ہو رہا تھا، یہ جہاد تھا جو مسلسل چل رہا تھا۔ دنیا کوئی سیف سے تلوار سے جہاد کر رہا تھا، کوئی شہید قلم سے جہاد کر رہے تھے۔ ملا محمد امین کشمیری نے لکھا کہ یہاں پر شیعت کے خلاف بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، اور ان کا اس طرح کے سوالات سامنے آ رہے ہیں، تو فوراً شہید نے 17 دن میں کتاب جواب 17 دن میں کتاب لکھی۔ اور اسی ایک کتاب کی وجہ سے جو آج آپ کشمیر میں شیعت دیکھ رہے ہیں، وہ ملا معین کی محنت اور کاوش، مولا امین کی محنت اور کاوش کا نتیجہ ہے۔ اور شہید کی وہ کتاب تھی کہ جس کتاب کی بنیاد بنا کر کے ملا امین شیعہ کر رہے تھے۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ اگر ان میں سے وہ لوگ نہیں بھی ہیں کہ جنہیں شیعہ کیا گیا تھا، مگر اگر ان کی نسلیں باقی ہیں تو شہید علیہ الرحمہ کا جہاد ہے جو آج بھی چل رہا ہے۔ جہاد مسلسل ہے۔ شہید علیہ الرحمہ نے جو جملہ لکھا، وہ جملہ اس میں احقاق کے دیباچے کا جملہ ہے، آخر میں ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب لکھی گئی 7 مہینے میں، اور 7 مہینے میں انہوں نے پھر ایک اور لفظ کا اضافہ کیا ہے، من غیر اللیالی، ان 7 مہینوں میں راتیں شامل نہیں ہیں۔ کیا بات ہے! ان 7 مہینوں میں، یہ 7 مہینے میں یہ کتاب لکھی ہے، اور ان 7 مہینے میں راتیں شامل، من غیر اللیالی لفظ موجود ہے وہاں پر۔ اور اس کے بعد ریزن اور وجہ لکھی ہے کہ ہم نے یہ کتاب کیوں لکھی، فانتقمنا من الذین اجرموا، ہم نے ان لوگوں سے انتقام لے لیا جنہوں نے جرم کیا تھا۔ ارے قرآن کی آیت ہے، صلوات فانتقمنا من الذین اجرموا وکان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے انتقام لے لیا مجرموں سے، اس لیے کہ ان سے انتقام لینا مومنین کا ہم پر حق تھا کہ ہم ان کی مدد کریں گے۔ مومنین کا حق تھا کہ ہم ان پر ان کی مدد کریں۔ ایک دوست نے شہید علیہ الرحمہ کو لکھا کہ شہید تمہارا نور اللہ، تمہارے لیے حالات تنگ ہوتے جا رہے ہیں اور معاملات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو تم تقیہ کی زندگی گزارو، تقیہ کرو۔ تو شہید نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ میرا جیسا شخص تقیہ نہیں کر سکتا، میرا جیسا شخص تقیہ نہیں کر سکتا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو جہاد کر سکتا ہے اسے تقیہ کی ضرورت نہیں ہے، جو جہاد کر سکتا ہے، جو جنگ کر سکتا ہے، جو قلم چلا سکتا ہے، اسے تقیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ شہید کا روزہ آگرے میں آج بھی دنیا تاج محل کو چھوڑ کے شہید کے روزے کی زیارت کے لیے جا رہی ہے۔ زیارت
شہید کے لیے جاتے ہیں، اور شہید وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے یہ روایتوں میں آج بھی وہاں پر آئے دن کچھ نہ کچھ معجزے ہو جاتے ہیں، وہاں پر معجزے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے جو کتاب لکھنا شروع کی اس موضوع پر، اور ہم نے لکھی وہ کتاب حیات نور قاضی نور اللہ شوستری حیات و خدمات، چھوٹی سی ہے مگر ہے ٹھیک ٹھاک کتاب ہے، یعنی معلومات کے لیے ہے، ایک ذخیرہ ہے۔ تو اس میں ہم نے کچھ معجزات کا بھی ذکر کیا ہے جو ہمیں پتہ چلے اور وہیں سے معلومات فراہم ہوئی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہید کا روزہ مرکز ہے، ہدایت کا آج بھی مرکز ہے۔ شہید علیہ الرحمہ نے کشمیر کے اندر تمام باجی لوگوں کو، اور لاہور کے اندر مفتیان ماجل لکھا، تو قادر نے مفتیان ماجل لکھا ہے، سود خور، رشوت خور مفتی اور عہدیداروں کو شہید نے بقول عبد القادر کی زبان میں متفق تواریخ میں انہوں نے لکھا کہ شہید ثالث نے نور اللہ نے نام لکھا، نور اللہ کو قاضی بنایا، اور اس قاضی نے سب کو لگام لگا دی ایسی کہ اس کے بعد سر بھی نہ ہلا سکے، کیا بات ہے، سر بھی نہ ہلا سکے۔ وہاں بھیجا گیا، قاضی علی کو بھیجا، اور شہید علیہ الرحمہ کو بھیجا کشمیر میں۔ کشمیر کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے، جب کشمیر پر قبضہ کیا مغل حکومت نے تو اپنا نظم و نسق جاری کیا، اور 5 سال کے اندر وہ نظم و نسق اتنا کمزور ہو گیا کہ لگتا تھا کہ گر گیا اور سب ختم ہوا جا رہا ہے۔ تو 2 شخصیتوں کو بھیجا گیا تاکہ وہ حالات کو بہتر کریں۔ کون کون؟ شہید علیہ الرحمہ اور قاضی علی، ان دونوں شخصیتوں نے 6 مہینے کے اندر کشمیر کے حالات کو درست کر دیا، حالات اور رپورٹ پیش کر دی بادشاہ کی خدمت میں۔ تو قاضی علی کشمیر ہی میں رہ گئے اور شہید ثالث آگرہ آ گئے۔ قاضی علی وہیں رہ گئے اور شہید ثالث آگرہ آ گئے۔ کچھ ہی دنوں میں ان بدماشوں نے اور بدبختوں نے قاضی علی کو قتل کر دیا۔ یہ شہید کی دیدہ-وری تھی کہ وہ آگرہ آ گیا۔ پھر ایک منزل آئی جب شہید نے خود بھی لکھا ہے کہ میں ایک سوکھی ہوئی مشق کی طرح ہو گیا ہوں۔ کرب میں ڈوبا ہوا جملہ ہے، میں ایک سوکھی ہوئی مشق کی طرح ہو گیا ہوں۔ احقاق کے آخر میں ہے یہ والی بات۔ چاروں طرف سے دشمنوں کی ایذا رسانیاں ہیں، اپنا کوئی ہے نہیں۔ آگرے میں سن شیعوں کا راج نہیں تھا، شیعہ نہیں تھے بہت، بلکہ شیعہ تو قلیل تعداد میں رہے ہوں گے، رہے بھی کہاں ہوں گے، بس میں بھی عرض کرنا آپ میں۔ تو شہید علیہ الرحمہ، تو جن لوگوں کو انہوں نے سزائیں دی تھی ان لوگوں نے تنگ کر دیا جینا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اکبر سے اجازت چاہی شہید نے کہ اب میں ایران واپس جا رہا ہوں، مجھے اب ایران جانا۔ تو اکبر نے 2 باتیں کہی کہ تمہارا ایران جانا درست نہیں ہے۔ ایک پہلی چیز تو تمہاری ضرورت ہمیں ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تم پتہ نہیں ایران پہنچ بھی پاؤ گے کہ نہیں، دشمن راستے ہی میں قتل نہ کریں۔ اور پھر ان تمام دشمنوں نے گھیر لیا شہید علیہ الرحمہ، تمام دشمنوں نے گھیر لیا، رشہ دوانیاں، تمام تر پریشانیاں شہید کے لیے لاحق ہوئی۔ اور پھر وہ منزل آئی کہ شہید بادشاہ اکبر دنیا سے سفر کر گیا اور جہانگیر کو حکومت ملی۔ جہانگیر، اس کا نام نور الدین، جہانگیر کو حکومت ملی، اور جہانگیر شراب اور شباب کا رسیا، اس کے یہاں نہ وہ تدبر تھا نہ وہ علم دوست ہونا تھا، کچھ نہیں تھا، اس کو دوسری چیزوں سے لگاؤ تھا۔ لہٰذا وہ لوگ جو شہید کے دشمن تھے، دوسرے جرگے سے اور دوسرے قافلے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے جہانگیر کے گرد حلقہ باندھ لیا، اور حلقہ باندھنے کے بعد شہید کے خلاف کام کرنا شروع کیا، رشہ دوانیاں شروع کی۔ اور آخر ایک دن وہ آیا کہ 42 علماء کا فتویٰ، 42 علماء نے دستخط کیے ایک فتوے پر کہ شہید کو قتل کیا جائے، نور اللہ کو قتل کیا جائے، یہ واجب القتل ہو چکے ہیں، انہیں قتل کیا جائے۔ اور بادشاہ سے لکھوا بھی لیا۔ جب نور جہاں نے ایک بار پوچھا اس سے، جب نور جہاں کی
شادی ہو گئی، خواجہ غیاث الدین کی بیٹی نور جہاں تھی، جب اس کا یہ جہانگیر جو تھا یہ اس کا عاشق تھا، اور جب اس سے شادی کی تو اس نے کہا تم نے قاضی کو تم نے کیوں قتل کرایا اور تم نے کیوں دستخط کیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے قتل نہیں کرایا، اور میں نے قاضی کے قتل کا فرمان جاری نہیں کیا قاضی کے، بلکہ نشے کی حالت میں انہوں نے مجھ سے یہ فرمان لے لیا۔ اور ہمارے تو 42 علماء مسجد کے اندر فیصلہ ہوا کہ قاضی کو قتل کیا جائے، تو قاضی نے کہا کہ تم مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ قاضی کون؟ شہید ثالث علیہ الرحمہ فرماتے تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کہ ہمارے یہاں تمہارے جیسوں کا قتل کرنا لازم ہے، تم رافضی ہو۔ تو شہید نے کہا کہ میرا کلمہ وہی ہے جو تمہارا ہے، اور پھر سب کے درمیان میں شہید نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جو میں گواہی دیتا ہوں کہ علی میرا امام ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، یہ کلمہ پڑھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں مسلمان ہوں، تو مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو پھر وہی جواب تھا کہ تمہارا قتل ہم پہ لازم ہو چکا ہے۔ کہا نہیں بتاؤ تو مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ اور اس کے بعد جملہ فرمایا کہ قتل تو میرے جد امام حسین بھی ہوئے تھے، وہ بھی قتل ہوئے تھے، مگر تم مجھے بتاؤ کیا قتل؟ تو جواب میں جانتے ہیں کیا کہا؟ جواب ملا کہ جس دلیل سے حسین کو قتل کیا گیا اسی دلیل سے تمہیں قتل کیا جا رہا ہے۔ بس شہید وہاں سے اٹھے اور شہید نے ایک جملہ کہا، 42 علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، اور شہید نے اب ایک جملہ کہا کہ اچھا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ یہ بالکل وہ پیغام تھا جو جناب مسلم کا پیغام تھا۔ جناب مسلم نے بھی 2 رکعت نماز کے لیے اجازت چاہی کہ مجھے نماز 2 رکعت نماز کی اجازت دو۔ انہوں نے کہا جاؤ، بعض کہتے ہیں کہ کہا دے دی اجازت، بعض کہتے ہیں کہ نہیں دی، مگر شہید نے 2 رکعت نماز پڑھی اور ذرا سا آگے بڑھے ٹھیکری اٹھائی اور ٹھیکری پر لکھا، کیا لکھا؟ رب انی مغلوب فانتصر۔ ایک ٹھیکرا زمین سے اٹھایا، اس پر لکھا رب انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں مغلوب ہوں تو میری مدد کر، بس تو میری مدد کر۔ اور لکھنے کے بعد آسمان کی طرف اچھالا۔ اب جو وہ ٹھیکری واپس آئی تو اس پہ لکھا ہوا تھا ان کنت عبدی فاصطبر، اگر میرا بندہ ہے تو صبر کر لے۔ بس شہید نے طے کر لیا کہ اب شہادت مقدر بن چکی۔ شہید کو شہید کرنے کے لیے 4 سزائیں معین کی۔ پہلی سزا سیسا پگھلا کے منہ میں ڈالا جائے، دوسری سزا گدی سے زبان کھینچی جائے، تیسری سزا 100 خاردار درے مارے جائے، کوڑے لگ جائے، چوتھی سزائے قتل کیا جائے۔ بس کوڑوں سے سزا شروع ہوئی، اور تاریخ کے مطابق چند ہی کوڑے لگے تھے کہ شہید کی روح پرواز کر گئی، مگر سزائیں چاروں شہید کو دی گئی۔ مرنے کے بعد سر بھی قلم کیا گیا، زبان بھی کھینچی گئی، سیسا بھی پگھلایا گیا، درے بھی مارے گئے۔ میں کہوں شہید اگر تمہیں درے لگ رہے ہیں تو اپنے قسمت پر ناز کرو، تم سید سجاد کی اولاد ہو، حسین اصغر کی اولاد ہیں، جناب شہید ثالث یعنی جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند حسین الاصغر کی اولاد ہیں، جناب شہید ثالث علیہ الرحمت میں کوئی شہید قسمت کی بات ہے کہ تمہارے جد کو بھی کوڑے لگے تھے اور سید سجاد تازیانوں پہ تازیانے کھا رہے تھے۔ شہید کو جب قتل کر دیا گیا، تو شہید کی لاش مزبلے پہ ڈال دی گئی، جہاں شہر بھر کا کوڑا جمع ہوا کرتا تھا وہاں پہ ڈال دیا گیا۔ مگر یہ کرامت تھی، یہ معجزہ تھا کہ کوڑا جہاں بدبو ہوتی تھی وہاں خوشبو کے فوارے پھوٹ رہے تھے، اور جہاں نجس جگہ تھی وہاں پر طہارت ہی طہارت نظر آ رہی تھی۔ پورے شہر میں شور مچ گیا، قاضی کی لاش پر، قاضی کی لاش سے خوشبو نکل رہی ہے، قاضی کی لاش سے خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ 3 دن تک لاشا اسی مزبلے پہ پڑا رہا۔ 3 دن کے بعد جہاں
جہانگیر نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر تشریف لائے اور فرماتے ہیں میرا بیٹا اس کا لاشا پڑا ہوا ہے تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ایرانی سردار گوالیار میں تھا اور اس نے خواب میں دیکھا کہ بی بی فاطمہ تشریف لائی ہے اور وہ فرما رہی ہیں کہ اے سردار میرا بیٹا آگرے میں بے دفن و کفن پڑا ہوا ہے، جاؤ اسے دفن کر. جب جیسے ہی اعلان ہوا کہ عام خبر پھیلی کہ قاضی کے لاشے سے نور کا فوارہ نکل رہا ہے، خوشبو پھوٹ رہی ہے، پورا شہر دوڑ پڑا. اور پھر ایک اعلان ہوا کہ رافضی کے جنازے پہ جانا حرام ہے، منع ہے. مگر پھر بادشاہ نے اس خواب کو دیکھنے کے بعد اعلان کیا کہ قاضی کے ہم مذہب جو ہوں وہ قاضی کے جنازے کو دفن کر دیں. تو ایک وہ آگرے کا سردار آیا، ایک گوالیار کا سردار آیا، ایک آگرے سے ایک شیعہ آیا اور ایک سید راجو جن کا مزار باڑی میں ہے وہ آئے. سید راجو شہید کے تنے پہ سر کو لے کے بیٹھے رہے اور قبر کھودی گئی، شہید کو دفن کیا گیا. جہاں شہید دفن ہوئے تھے وہ شہر سے باہر کا ایریا تھا، مگر آج وہ مرکز بنا ہوا ہے. آج نیو آگرے کے نام سے وہ مرکز بنا ہوا ہے. اللہ اکبر، شہید قتل ہو گئے مگر کتابیں اپنی یادگار چھوڑ گئے. کربلا 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 ظاہر ہے جب شہید عاشور آتا ہوگا تو شہید بھی بے قرار ہوتے ہوگے اور آواز دیتے ہوں گے اپنے جد نامدار کو. اور جب شہید کے تازیانے لگ رہے ہوں گے، جب شہید کے کوڑے پڑ رہے ہوں گے تو سید سجاد کو ضرور پکار رہے ہوں گے اور کربلا یاد آ رہی ہوگی. اور کوفے کا وہ منظر ہوگا جہاں بلوائیوں کا ہجوم تھا، زینب سربراہنا تھی، زینب سربراہنا تھی اور زینب کے تورے لگ رہے تھے، سید سجاد کے تورے لگ رہے تھے. اور وہ وقت بھی یاد کیا ہوگا جب سکینہ کو ایک ظالم مانگ رہا تھا اور سید سجاد کہہ رہے تھے ارے مجھے حسین رہنے دے، عباس بننے کو مجبور نہ کر. یقیناً سید سجاد کے تیوروں نے یہ کہا ہوگا ارے عباس دلاور، ارے حسین سکینہ، جیسے سکینہ کو کسی نے مانگا ہے. میں وہ لفظ نہیں استعمال کر رہا ہوں، ارے دل گوارا نہیں کرتا، وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں. سکینہ کو کسی شامی نے مانگا اور شامی کا جملہ سن کے سکینہ نے سید سجاد کو حسرت سے دیکھا، بھیا مجھے بچا لو، بھیا مجھے بچا لو. میں اتنا سننا تھا سید سجاد نے کہا اے بہن سکینہ میرے ہوتے ہوئے کس کی ہمت ہے؟ عجب نہیں، کربلا کا رخ کر کے کہا اے چچا اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر شہید ثالث علیہ الرحمہ کی روح کو اس ثواب فرمائے، بلکہ چاروں شہیدوں کو شامل